الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ حضرت ہم لیسن 19 کو پڑھیں گے، اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ کو تمام اصول و قواعد کا پتہ چل جائے اور آپ ہر آنے والے نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ سابقہ تمام اسباق پہلے سے ہی اپلوڈ کر دیے جا چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ حضرت ہم سبق نمبر 19 کو پڑھیں گے، اور سبق نمبر 19 کا نام ہے زائد الف۔ زائد الف کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم جانیں گے۔ تو قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے کہ ان 6 کلمات میں، یعنی کہ یہ 1 2 3 4 5 اور 6، یہ فرسٹ لائن میں جو 6 کلمات ہیں ان کی بات کی جا رہی کہ ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وقف میں کیسے پڑھنا ہے اور جب ملا کر پڑھیں گے، یہ اصل میں یہ جو آپ کلمے دیکھ رہے ہیں یہ قرآن پاک کے جو آیات ہیں ان میں سے یہ لیے گئے ہیں، تو ان کا یہ حصہ ہیں۔ تو جب ہم ان پر رکیں گے، ان پر وقف کریں گے، ہمارا سانس ختم ہو جاتا ہے، اور جس کلمے پر سانس ختم ہوا ہے وہ اتفاق سے یہی والا کلمہ ہے یا یہ ان 6 میں سے کوئی ایک ہے، تو ہم نے وقف میں الف کو پڑھ دینا ہے۔ لیکن جب ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اس پر رکے نہیں ہیں بلکہ ملا کر ہی پڑھا ہے، اگلی کلمات جو آیت کا حصہ وہ بھی ساتھ میں پڑھا ہے، تو پھر ہم اس الف کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر گول دائرہ ہے۔ اب یہ یاد کر لیجئے کہ ان 6 کلمات میں الف کے اوپر جو گول دائرہ آ رہا ہے اس کو زائد الف کہتے ہیں، اور جب وقف کریں گے ان پر تو وقف کی صورت میں اس الف کو پڑھنا ہے 6 کلمات میں، صرف ان 6 کلمات میں وقف کی صورت میں الف پڑھیں گے، وصل کی صورت میں یعنی جب ملا کر پڑھیں گے ان کو تو ہم نے نہیں پڑھنا۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آخری کلمہ ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ یہ آنا لکھا ہوا ہے، جب بھی آنا الگ آئے گا تو قرآن پاک کے اندر اس کے اوپر گول دائرہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ ہے سورۃ الکافرون 30 پارے کی، تو یہاں پر دیکھیے ولا آنا، آنا، اب یہ الگ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف اور نون الف یہ الگ ہے، لیکن اس کے اوپر گول دائرہ نہیں ہے، اس کے اوپر گول دائرہ نہیں ہے۔ سیم اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی کچھ جگہوں پر یہ آئے گا جب آنا صرف ایک کلمہ، اس کے اوپر گول دائرہ نہیں ہوگا، اور یہ جب اکیلا ہوگا نا، الگ سے لکھا ہوا ہے آنا، جیسے یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا، تو اس وقت ہم نے اس کو خود سے پہچاننا ہے، اور الف کے اوپر گول دائرہ نہیں لگا ہوگا پھر بھی ہم نے الف کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہچان آپ کو ذرا خود سے کرنی پڑے گی اس کلمے کی، باقی انشاءاللہ آپ کو یہ زائد الف والے جو گول دائرے ہیں، یہ گول دائرے کا جو سائن ہے صفر ٹائپ، یہ آپ کو سبھی کلموں پر مل جائے گا۔ اب انشاءاللہ ہم لیسن شروع کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال وغیرہ رہ گیا ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی، تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ تو ابھی ہم لیسن شروع کرتے ہیں، میں آپ کو پڑھاؤں گا، پھر آپ میرے بعد ریپیٹ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم شروع کریں گے، ساتھ میں لکھا ہوا، یہ جو لکھا ہوا یہ اس سے مراد ہے پارہ پہ لکھا ہوا ہے، اور
آگے پارے کا نمبر ہے، آگے صورت لکھی ہوئی ہے، آگے آیت نمبر، یعنی کہ کس کا حصہ ہے، کس آیت کا، یہ سارا نیچے حوالہ دیا ہوا۔ ابھی ہم شروع کریں گے، آپ میرے بعد ریپیٹ کریے گا۔ لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن، نون زبر نہ، لیکن، اب اس پر وقف کرنا ہے۔ اب ہم یوں بولیں گے آگے وقف، اب الف کو پڑھنا ہے کیونکہ اب ہم نے وقف کر دیا ہے۔ لیکن حمزہ ضو زبر او، ضو پیش ضو، الضو، نون واو پیش نو، الظنو، نون زبر نا، الظنون، آگے وقف، الظنون، حمزہ را زبر ار، را زبر را، الرا، سین واو پیش سو، الرسو، لام زبر لا، الرسول، آگے وقف، الرسول، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس، با یا زیر بی، السبی، لام زبر لا، السبیل، آگے وقف، السبیل،
قاف زبر قو، واو الف زبر وا، قوا، را یا زیر ری، قواری، را زبر را، قواریر، آگے وقف، قواریر، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، آگے وقف، انا۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ ہم مزید آگے پڑھیں گے، یہ جو لائنیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے، اور آپ کو امید کرتا ہوں کہ ساری سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو مزید آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کل انشاءاللہ دوسری کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔